رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی رحمت سے کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم سورۃ بقرہ کی لفظی وضاحت آیت نمبر 46 سے شروع کریں گے۔ پہلے لفظی وضاحت اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ الذین آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، الذین اسم موصول ہے اور وہ ملانے کے لیے آتا ہے، پچھلی لائن سے ملانے کے لیے جو پچھلا جملہ تھا۔ اور وہ لوگ یظنون، ظن گمان کو بھی کہتے ہیں اور یقین کو بھی کہتے ہیں، یظنون یا وہ سب ظن یقین رکھتے ہیں، واو نون جمع کا ہے، اور وہ لوگ یقین رکھتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات سے ہے، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم رب اور ہم اپنے رب سے، وانہم اور وہ سب الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ خشیت کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، اس خشیت پیدا کرنے کے لیے آگے اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے۔ تو خشیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دل کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اور راجعون فاعلون کے وزن پہ ہے، پلٹنے والے، پلٹ کر آنے والے، وہ سب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل حرف نداء، یا اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی نعمت، اور تی میری، اللہ تھی یہ بھی سم موصولہ ہے، وہ کہ انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم سب پر، وانی اور میں نے، فضل یفضل تفضیل سے ہے، برتری پریفرنس، العالمین تمام جہانوں پر، عالم کی جمع ہے عالمین، واتقو تقوی سے ہے، اور تم ڈرو، یومن یوما دن اس خاص دن سے، لا تجزی جزا یجزی، تجزی کے بعد ان آئے گا تو اس کی بدلہ ادا کرنا، تجزی اور کہتے ہیں بدلے کو، اور اس کے آگے ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ ادا کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو دوبارہ اس کا مل جائے گا بدلہ۔ نفس جان سیلف، ان نفس کوئی جان کسی جان کے لیے کوئی بدلہ نہیں دے گی، جزا نہیں دے گی کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، شیء سے ہے چیز، ولا اور نہ، یقبل قبل یقبل قبول کرنا، قبل منہا اس سے، کسی نفس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے، قبول نہیں کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعت اور شفاعت، شفاعت شفا یشفی جوڑا بنانا، شفا کہتے ہیں ایون کو، یعنی کہ ایک کے ساتھ ایک اور آ جائے تو وہ شفا ہو جاتا ہے۔ شفا کیا کہتے ہیں؟ الشفا والوتر آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا، ایون اور اوڈ کی یہ ہے، ایک شخص اکیلا تھا تو اس کو سپورٹ مل گئی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شفا۔ شفاعت کا مطلب ہے کسی کو سپورٹ دینا، وسیلہ بنانا، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہ اس سے، عدل عدل اخذ یاخذ لینا حصی اور مانوی دونوں طرح سے آتا ہے، کوئی لینے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور عدل جسٹس کو کہتے ہیں، برابری کے لیے آئے گا، ولا اور نہ، نصرہ وہ مدد کیے جائیں گے، مدد تکلیف، نصر کہتے ہیں تکلیف دور کرنے کے لیے کام آنا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کہ کوئی بھی ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکے گا۔ وَإِذْ از اور از کا مطلب ہے جب، اور از آپ دیکھیں گے آگے مزید اگلے لیسن میں بہت زیادہ دفعہ آئے گا۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم نجات دی ہم نے، نون جیم یا نون جیم واو نجن نجات سے ہے، نجات دی ہم نے، قم تم سب کو، من سے، آل فرعون، آل کہتے ہیں فالورز کو، پیروکار کو، وہ تمام پیروکار جماعت کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ فرعون صرف اکیلا نہیں تھا، اس کی جماعت بھی تھی۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، آل فرعون، یعنی کہ نام نہیں تھا فرعون، اور جس کا نام یہاں لیا جا رہا ہے جس فرعون کا، اس کا نام تھا رامسیس۔ فرعون کی جماعت جو تھی اس سے نجات دی، یعنی کہ صرف فرعون ظالم نہیں تھا، اس کی جماعت بھی ظالم تھی۔ یسومونکم ساما یسوم، یا وہ سب، سین واو
سے ہے، یہ سین حمزہ میم سے ہے. ساما یسوم سومن، اس کا مطلب ہوتا ہے چرانا، چرنا. جس جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ چرایا جاتا ہے، یہ چکھا جاتا ہے، اس طرح سے. یعنی کہ تم کو تکلیف دیتے تھے، تم کو مجبور کرتے تھے. سو کہتے ہیں برے کو. اسم ہے ہر وہ چیز جو غم میں مبتلا کر دے، بری، بدصورت اور عذاب کو ہم سو کہتے ہیں. یذبحونا، ذبح یذبح، صرف ذبح سے بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پر مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ خوب پلاننگ کے ساتھ ذبح کرنا. اب عربی کا یہ اب اسلوب ہے کہ لفظ بدل بدل کے آتے ہیں. با کے اوپر دیکھیں آپ تشدید آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لفظ کے اندر میننگ پایا جا رہا ہے. صرف ذبح کرنا خالی کاٹ دینا ہوتا ہے، لیکن ذبح کا مطلب ہوتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ، خوب پلاننگ کرنا، سازش تیار کرنا اور پھر ذبح کرنا. لفظ کے میننگ ایک ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. سلاٹر، ذبح کرنا، ذبح کرنا ہوتا ہے سلاٹر، اور تذبیح کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ ذبح کرنا، پلاننگ کے ساتھ، کثرت اور زیادتی کے لیے آتا ہے. ابناءکم، ابنا بیٹے، کم تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ، یستحیی، پہلے بھی ہم نے لفظ پڑھا ہے لیکن وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ نہیں شرماتا، لیکن حیا یحیی، اس کے دو اوریجن ہیں، حیا اور حیات. حیا کہتے ہیں شرم کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو. اب یہاں پر کس معنی میں آیا ہے؟ زندہ چھوڑنے کے معنی میں. وہ سب زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساءکم، تمہاری عورتوں کو. وفی میں، اور اس میں ذالکم، اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، بہت بڑی. بلا کہتے ہیں آزمانا، بلا نعمت کو بھی کہتے ہیں اور تکلیف کو بھی، یعنی کہ آزمائش دونوں میں ہوتی ہے، نعمت میں بھی ہو سکتی ہے اور تکلیف میں بھی، خوشی سے بھی اور غم سے بھی، ہر طرح سے آزمائش ہو سکتی ہے. اور وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب، اس کرو، یاد کرو. فرق کہتے ہیں فرق کرنا، دو ٹکڑے کرنا، پھاڑنا، پارٹڈ. فرقہ بندی بھی اسی لفظ سے آیا ہے اور پارٹی بھی اسی لفظ سے آیا. فرق کا پارٹ کر دیا نہ ہم نے، بکم، با ساتھ، کم تمہارے، تمہارے لیے ہم نے پارٹ کر دیا. البحارا، سمندر کو. باہر سمندر کو کہتے ہیں اور پانی کا وسیع علاقہ باہر کہلاتا ہے. فانجیناکم، یہ بھی نجات سے ہے، اور ہم نے نجات، نون جیم واو حروف اس لیے نجات دینا. اغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے. آل فرعون، فرعون کی آل کو، یعنی کہ فرعون کی جماعت کو، پورے سب کو، لیڈرز کے ساتھ فالوورز کو بھی ہم نے غرق کیا. وانتم، اور تم، تنظرون، اس وقت تم دیکھ رہے تھے، جب ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. اب ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے. پیچھے سے آپ دیکھ چکے ہیں، خاشعون کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ خشیت کے بغیر، جب تک خشیت نہ ہو نماز نہیں ہوتی. اور ہم سے ایک ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے، اور خاشع کون ہوتا ہے؟ خاشع ہوتا ہے یظنون انہم ملاقو، جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہوتی ہے. تو خاشع کون ہے؟ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. اللہ سے ملاقات کے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خشیت. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے اور نماز کا وقت ہوتا تو ایک دم ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور ہم سے اجنبی ہو جاتے، اور اس سے پہلے وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے، ہنس بول رہے ہوتے تھے. اور اب ہم اگر نماز کو دیکھیں تو نماز کو اگر ہم ملاقات سے تشبیہ دیں، ہم اللہ تعالیٰ سے، اپنے محبوب سے، اپنے خالق سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور قرآن نماز کے اندر جو باتیں ہیں ان کو ہم سرگوشیوں سے اگر ہم تعبیر کریں تو ہم اس سے اپنی نماز کو جائزہ لے سکتے ہیں. نماز ہے ملاقات، اور ملاقات ربہم انہم الیہ راجعون، اس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. خشیت کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح لوٹ کر جاتے ہیں اور اس یقین کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف جانا ہے. اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. جانے کا خوف نماز کی حالت کو درست کرتا ہے. اب خشیت کی مزید یہ ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے کہ آپ خشیت کیسے لائے. خشیت اس طرح سے لائیں کہ آپ کو جانے کا خوف ہونا چاہیے. اور سورۃ انشقاق میں اس بات کی تفسیر بھی آئی ہے کہ یا ایھا الانسان انا قادحا الی ربک قدحا فملاقی، کہ اے انسان تو کشا اپنے رب کی طرف سے جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملاقات کرے گا.
یعنی کہ ہمیں اس آیت سے کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ کی طرف جانے کا شوق نماز کی حالت درست کرتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے اور اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے، جس سے ہماری نماز کی حالت بہتر ہوگی۔ نمبر 3، دنیا میں ہم دیکھیں کہ کسی سے ملاقات کا اگر ہمیں شوق ہے تو ہماری کیا کنڈیشن ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں دنیا میں کسی سے ملاقات کا شوق ہو اور اسے ہم ملنے کے لیے کس طرح کی ہماری کنڈیشن اور فزیکل سچویشنز ہماری ہوتی ہیں، اور جب ہم اسے ملے تو ہم کس قسم کا ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو نماز کو اسی ایکسپیرینس کے اوپر ہی آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہماری نماز کس طرح کے سوال آپ اپنے آپ سے خود کریں کہ میرا اللہ سے کیسا تعلق ہے، کہ میں اللہ کے سے ملاقات کے وقت میرا کیا رویہ ہوتا ہے، کہ میں اس سے نماز سے جان چھڑا رہی ہوتی ہوں، میں اس کو دیکھیے ہماری نماز ہر وقت جو قربانی دیتی ہے آج کے دور میں امت مسلمہ کی، وہ نماز ہے۔ کوئی شادی ہو، کسی کا فنکشن ہو، کوئی مہمان آ جائیں، کوئی مصروفیات ہو، کس کو قربان ہونا پڑتا ہے؟ نماز کو سب سے پہلے قربان ہونا پڑتا ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھیے کہ ہمارا کیا لیول ہے ملاقات کا اپنے رب سے، کیا تعلق ہے اپنے خالق سے، اور جب ہم دوبارہ جا کے اس سے ہمیشہ کے لیے ملنے والے ہیں تو اب ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم دعوے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم نماز کا انتظار نہیں کرتے تو ہم دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا نماز جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے، پیرامیٹر ہے، کیا کہہ سکتے ہیں نماز کو ہم، جس طرح سے ہم تھرمامیٹر سے اپنا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں اپنا نماز کا جائزے سے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں تو ہم کس طرح سے وقت پر سنت کے مطابق، شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں، وہ صرف خاشع کرتا ہے، اور خاشع کی نماز ہی قبول ہوگی، اور ہم مسلمان اس صورت میں ہی کہلائیں گے جب ہماری نماز کا لیول وہ ہوگا جو خاشع کا لیول ہوتا ہے۔ اور خاشع کا لیول کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ملاقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس یقین میں ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ہماری صرف موبائل پہ کنورسیشن ہو تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور اب اگر فیس ٹو فیس ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو یا کسی سے ملنے والے سے تو ہماری کیا کنڈیشن، کیا ہم اس طرح اس کی طرف توجہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں کنورسیشن ہماری توجہ سے ہوتی ہے، یا ہم جسٹ رٹے رٹائے لفظ بول کر اور ایکشنز کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ نماز تم ایسے ادا کرو، یعنی کہ نماز کو ایسے ادا کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے اندر یہ کنڈیشن لاؤ کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کی وہ کنڈیشن ہونی چاہیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اب اگلی آیت میں دیکھیے بنی اسرائیل سے خطاب ہے اگلی آیات میں، اور ان آیات میں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ پیچھے بھی کہا گیا اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو کہ جب میں نے تم پر انعام کی تھی اور تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ تو فضیلت کیا ہوتی ہے؟ ترجیح دینا، پریفرنس دینا۔ کس نے دی؟ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیے یہاں پر بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر آپ اپنے آپ کو اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے، بات دوسری امت کی ہو یا نئی امت کی ہو یا کسی سے بھی ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آئینے کو صاف کرنا ہے، اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو، اپنے آئینے کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا حکم آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے پریفرنس دے رہا ہے سب چیزوں پر، سب مخلوقات پر، تو کیا میں اس کو پریفرنس دے رہی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب فضیلت، کتنے احسانات ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کے، اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے اہمیت دیتے ہیں؟ جیسے اب دیکھیں دوسروں کو ہم پریفرنس دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی ضروریات پر، اپنی محبتوں پر، اپنی ڈیمانڈز پر، کیا ہم اللہ کو پریفرنس دیتے ہیں، یا پھر ہم لوگوں کے یا اور لوگوں کو یا اپنی محبتوں کو یا اپنی ڈیمانڈز کو آگے رکھ لیتے ہیں؟ یہ آپ ہر کسی نے اپنا جائزہ خود لینا ہے، میں اپنا خود ہی لے رہی ہوں۔ اگر نہیں کر رہے تو ڈرو اس دن سے جس دن نہ کام آئے گا۔ اگلی آیت اس میں ہے وَاتَّقُوا، اگر نہیں آپ لے رہے ہو، آپ ویسے پریفرنس نہیں دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ لیول نہیں دے رہے ہو جس کی وہ حقدار ہے، جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور جتنی اہمیت وہ آپ کو دے رہا ہے، تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے، وہ خاص دن۔ کون سا وہ دن؟ جو ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین، اور ہم نے آگے دیکھا تھا کہ قرآن پاک میں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہیں گے میرے علاوہ للہ واحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ کا صرف حکومت ہے اس وقت ہوگی، اور اس دن نہ بدلہ دیا جائے گا کسی جان کو کچھ بھی،
कोई जान यानी कि मैं आपके लिए सिफारिश या बदला नहीं पेश कर सकती। अगर आपके पास मनोटनों सोना भी है, यहाँ पर आप बहुत बैंक बैलेंस के मालिक भी हैं, तो उनमें से कोई चीज़ भी आपके कुछ काम नहीं आएगी और ना ही मैं आपके कोई काम आ सकूँगी, ना आप मेरे कोई काम आ सकेंगे। और हम ये देखें कि हम अल्लाह ताला को अहमियत क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि हमारे दिलों में लोगों की मोहब्बत होती है। दिलों में जब लोग बस जाते हैं, तो फिर हम नहीं दे सकते दूसरों को। अब हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे प्यारे हमें बचाने के लिए रोते-धोते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फ़िदिया नहीं दे सकते, हमारी मदद नहीं कर सकते। हमारी फ़ौज की फ़ौज भी हमारे लिए हो तो क्या वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन युक़बालु नहीं कबूल किया जाएगा मिन्हा उससे, चाहे वो उसके पास कारून का खज़ाना हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो नीचे दुनिया छोड़ के आया हो, नहीं कबूल किया जाएगा उससे किसी किस्म की कोई भी शफ़ाअत। तो अपना माइंड क्लियर कर लीजिए, कोई शफ़ाअत कबूल नहीं होगी। वला और वला युख़ज़ु मिन्हा अदलन और ना ही लिया जाएगा इसका कोई भी बदला नहीं लिया जाएगा, वला हुम युनसरून और वो मदद भी नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में ये समझते ही नहीं थे कि वो अल्लाह ताला के लिए आए हैं। वो समझते ही नहीं थे कि दुनिया में उनका क्या काम है, वो क्यों आए हैं। इवन कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने 5 टाइम दोबारा बुलाकर अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए कहा, तो अटेंडेंस के लिए भी उनके पास टाइम नहीं था। तुम्हें ज़िंदगी दी किस लिए थी? तुम्हारे पास हाथ, पाँव, मुँह, दिमाग, ज़िंदगी, आज़ाइशें, नेमतें, सहूलतें तुम्हारे लिए सूरज बनाया, चाँद बनाया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सब कुछ बना के तुम्हें यहाँ बैठा के इसलिए बिठाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हें अपने लिए पैदा किया था। अब मैं कह रहा हूँ आके अटेंडेंस लगवा दो, तो वो भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो फिर क्या होगा? नहीं बदला दूँगा, किसी की बात नहीं सुनूँगा, बिल्कुल नहीं मदद किए जाओगे, क्योंकि उस वक़्त तुम्हें ख़्याल नहीं था, तुमने प्रेफ़रेंस नहीं दी, मैंने तुम्हें प्रेफ़रेंस दी थी। ये सबक बनी इसराइल के लिए, हम सब के लिए कोई काम नहीं आएगा। हमारे लिए भी उतना ही है। हमारे दादा, हमारे शोहर, ना सिफ़ारिशें, ना फ़िदिये, ना बदले। तो आख़िरत से डरने की ज़रूरत है। हर इंसान को वही मिलेगा जो इसने किया होगा। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, हर बंदे के पास वो होगा जो उसने कमाया, हर एक अपने किए की पकड़ में होगा। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा बैठे तो ए पुपी सफ़िया, ए फ़ातिमा, मैं अल्लाह के यहाँ काम नहीं आऊँगा, या सफ़िया ला उग़नी अन क़ब्लिल्लाह, या फ़ातिमा ला उग़नी अन क़ब्लिल्लाह। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए पुपी सफ़िया, मैं अल्लाह के पास तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। ए फ़ातिमा, मैं अल्लाह के पास अपने लिए खुद करो। हम सब का अंजाम और वापसी वही है, और हर चीज़ से बढ़कर हमें सबसे ज़्यादा इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। ठीक है? तो हमारा अंजाम क्या होगा? जो हम करेंगे। जो हम अमल करेंगे, आज का ये टाइम जो आप निकाल के यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हमारा टाइम लिख दिया जाएगा और इसका अजर हमें जो मिलेगा, फिर हमें समझ में आएगा कि बाकी जो हम 48 घंटे लगा के बैठे हैं, 23 घंटे, उसके हमारे लिए कितने वैल्यू है, और जो कुरान उठाकर बैठ कर उसकी करना और कुरान और अटेंडेंस के टाइम पे अपना पूरी फर्माबरदारी से अटेंडेंस देना, वो कितनी अहमियत की हामिल थी। ठीक है? तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया था और क्या काम था। पीछे आपको आपकी कैटेगरीज़ बताने के बाद अब आपसे अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं डायरेक्ट, और आगे आप बता रहे हैं इस कौम का क्या हुआ अंजाम। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, बनी इस्राइल से पिछली आयतों से खिताब था, और वही बात आगे भी चलती जा रही है, और वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि इस आईने में अपने आप को देखेंगे। बात किसी की भी हो, हमने अपनी इस्लाह करनी है। और वो वक़्त याद करो बनी इस्राइल के बारे में बता चुके हैं हम कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र में आए थे बनी इस्राइल, और फिर वो ज़वाल के शिकार हुए, और फिर क्या हुए कि ग़ुलामी में आ गए। अब वहाँ पर फ़िरौन ने उनको ग़ुलाम तो बनाया हुआ था, लेकिन उससे नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस डर से कि इनकी आबादी बढ़ जाए और वो गालिब ना आ जाएँ, तो ये लोग बनी इस्राइल से सख्त काम करवाया करते थे और बहुत ज़्यादा मशक्कत में डाला करते थे, और रामसीस को ख़ास तौर पर और मिस्रियों को बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने का शौक था, और वो इनसे इतनी मशक्कत लिया करता था कि वो काम करते-करते कुछ लोग तो वहीं ही मर जाते थे, और उनकी ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी थी, और प्लानिंग के साथ उनको ख़त्म किया जा रहा था। और इसके बारे में कुछ मुफस्सिरीन ने डिफरेंट मुफस्सिरीन ने डिफरेंट बातें की हैं, और कुछ मुफस्सिरीन ने ये भी कहा है कि रिवायात में मिलता है कि फ़िरौन को ख्वाब आया था कि उसने देखा था कि बनी इस्राइल में से कोई बच्चा है और वो उसको ख़त्म कर देगा। इस वजह से उसने ये किया था। बहरहाल बात कुछ भी हो,
ہمیں پیسے تو جوشیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خواب نہ بھی ہو تو یہ بات مصمم ہے کہ قوم کی جب تعداد، کسی قوم کی جب تعداد بڑھتی ہے اور وہ ہو بھی کسی غیر ملک میں، تو خطرے کا باعث تو بن جاتی ہے، تو دوسروں کے لیے وہ خطرے کا علامت ہوتی ہے۔ اس لیے یا کسی وجہ سے بھی انہوں نے کیا کیا، یسومونکم، ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، فرعون کی جماعت سے، فرعون کے لوگوں سے۔ وہ کیا کرتے تھے، یسومونکم، چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، بہت برا عذاب، قسم ذلت، عام ذلت کے بارے میں یہ لفظ آیا، سوء العذاب ہے عام ذلت، یعنی کہ بہت زیادہ ذلیل کرنا، زندگی کی سہولیات میسر نہ کرنا، بہت زیادہ کام کروانا، بیستہ کر کے رکھنا، اور اس طرح کی عذابات جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ آسائشات نہ دینا، اور یذبحون ابناءکم، یہ دوسرے لیول کا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین، کہ سوء العذاب وہی عذاب ہے، یعنی کہ عذاب کیا تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، لیکن ہم نے اس تاریخ میں اور روایت میں دیکھا ہے کہ سوء العذاب عام عذاب کے لیے آیا، اور یذبحون ابناءکم، اور آگے قرآن پاک میں بھی وا آیا ہے، یعنی کہ اور برا عذاب بھی دیتے تھے، اور وہ بیٹوں کو ذبح بھی کرتے تھے۔ اور بیٹوں کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کا مقصد تھا کہ ان کی آبادی نہ بڑھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہے مردوں کے سوا اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اور تیسری بات یہ کہ یہ لوگ ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بناتے تھے، جس کی وجہ سے جو نسل تھی وہ فرعونیوں کی بڑھتی تھی، بنی اسرائیل کی نہیں بڑھتی تھی۔ اور عورتیں جو ہے وہ ظاہر ہے مردوں کے بغیر نہیں دفاع کر سکتی، اس لیے وہ ان کی عورتوں کو، اب یہاں پر عورتوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ پھر بنی اسرائیل کی غیرت جاگے کہ دیکھو تمہاری ساتھ کیا سلوک تھا، وفی ذالکم بلاء، اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی، آزمائش تھی، من ربکم، آزمائش تھی، لیکن وہ کس کی طرف سے تھی؟ تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعامات اور احسانات یاد دلوا رہے ہیں اپنے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اس وقت کیا عزت تھی، نہ کوئی عزت تھی، بلکہ محکوم تھے تم، غلامی میں تھے تم، جینے کا حق تک نہیں تھا تم کو، یہ کنڈیشن تھی تمہاری۔ سوء العذاب، بہت برا عذاب دیا کرتا تھا۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت و تباہی کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ان کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو، تو اس قوم کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان کے مردوں کو ختم کرتے گئے۔ تیسرے نمبر پہ کیا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیں تو ان میں بھی کیا ہے، سوء العذاب بھی ہے، ذبح ابنا بھی ہے، اور بلائے عظیم بھی ہے۔ امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کی جو ہے فوراً اس کا ذمہ غیروں کی سازش قرار دے دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ذالکم بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو جو بھی آزمائش آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رب کی طرف سے آتی ہے، اور آزمائش انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ انفرادی آزمائش آپ دیکھ لیجئے، بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یعنی کہ اگر ہم کوئی غلط چیز کھائیں گے تو اس سے ہمیں بیماری ہو سکتی ہے، اگر ہم ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پر بیماری ویسے ہی پھیلی ہوئی ہے تو وائرس کا اٹیک ہمیں ہوگا۔ اور اجتماعی طور پر امتحانات بھی اس لیے آتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر صحیح پلاننگ نہیں کرتے، جب ہم پلان نہیں کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے مخلوق ہے وہ بچ جائے۔ تیسرا کیا ہے، کبھی درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں، مشقتیں دیکھتے ہیں، بڑے خطرات کو فیس کرنے کے قابل بنانے کے لیے۔ دیکھ لیجیے جن کی زندگی میں زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور جو لوگ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی بلند کام نہیں کر سکتے، ایسے ہی وہ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ ہم نئی آنے والی زیادہ بڑی آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس لیے بھی کہ تاکہ ہماری پرسنالٹی کچھ امپروو ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر صبر آ جائے، تاکہ ہم اسپونج بن جائیں اور لوگوں کے رویوں اور چیزوں کو جذب کر کے اپنے آپ کو بڑے لیول پہ لے جائیں۔ لیڈرز کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ پسنے سے آتی ہیں، وہ پرابلمز سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے پرابلمز آیا کرتی ہیں۔ آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت تم دیکھ رہے تھے جب ہم نے تمہارے لیے سمندر، اب ہوا کیا کہ جب بنی اسرائیل
मिस्र से बाहर निकले तो पीछे फिरौनी थे, आगे समंदर था। तो उस वक़्त कहा गया कि ये हमें यहाँ पर किस लिए लाया गया है, ताकि हम ताकि हम बर्बाद हो जाएँ, तो ख़त्म हो जाएँ, तो आले फिरौन हमें ख़त्म कर दे। तो तब हज़रत मूसा ने कहा था, कल्ला हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, ने उस वक़्त क्या किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा को समंदर पर मारिए, और इस तरह से समंदर फट गया कि 2 दीवारों की तरह खड़े हो गया समंदर, और दरमियान में सड़क बन गई। और वहाँ से जो बनी इसराइल थी वो उतर कर और वो समंदर से पार हो गए। और आपने ये भी पढ़ा है तफ़सीर में कि जब वो फ़िरौन समंदर में उनके साथ उतरे और जब वो दरमियान में पहुँचे, वो समंदर आपस में मिल गया और वहाँ पर फ़िरौनी गर्क हो गए। तो अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान था कि उसने समंदर फाड़ा और निजात दी और गर्क कर दिया आले फ़िरौन को। तुम उस वक़्त देख ही तो रहे थे। तो ये अल्लाह ताला का वाक़ये की तरफ, उसी वाक़ये की तरफ से सारा इशारा हो रहा है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने तुम्हें, और इंसानी, आप देखिए अल्लाह ताला ने जब हमें इस आयत से जो हमें सबक मिलता है, पहला ये कि जब अल्लाह ताला ने मुसीबत से निकालना होता है किसी कौम को, तो अल्लाह ताला असबाब ऐसे पैदा करता है जो इंसानी अकल से बाहर होते हैं। अकल के खिलाफ है ये बात कि समंदर फट जाए और 2 टुकड़े हो जाए। सड़क बनाने के लिए कितने असबाब लगते हैं, कितनी मेहनत और कितने ज़राए और कितना पैसा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से हालात बनाए कि वो यकीन करने के काबिल भी बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया। दूसरा ये कि हमको जब भी मुसीबत आती है तो हमें देखना किसकी तरफ चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ देखना चाहिए। और अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं, वइज़ इरादा शय्यन, जो क्या कहते हैं, फ़यकूनु, तो फिर वो हो जाता है। और सबक हमें क्या मिलता है, अनजयनाकुम, और निजात हमें कहाँ से मिलेगी, आपको निजात मिलेगी हमसे, यानी कि अल्लाह ताला से की तरफ से। जब हमें कोई मुसीबत आएगी, छोटी या बड़ी, तो निजात दहिंदा कौन होगा, अल्लाह ताला होंगे। और आप भी दुनिया में अगर हमें कोई तकलीफ या किसी चीज़ का खतरा हो, तो हम बड़े लोगों की तरफ, सिफारिशों की तरफ, आजमाइशों की तरफ और असबाब की तरफ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि आपके सबसे बड़ी जो है आज़माइश, वो अल्लाह की तरफ से आती है। और हदीस में भी है कि सबसे बड़ी आज़माइश जो है वो पैगम्बरों के लिए होती है, उससे कम आज़माइश, उससे कमतर लोगों के लिए होती है। और जिसके लिए आज़माइश होती है उसके लिए बड़ा है। और जब भी आज़माइश आएगी तो हमने क्या करना है, और जैसे सहाबा कह पड़ते थे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मता नसरुल्लाह, कब मदद आएगी अल्लाह ताला की, यानी कितनी मुसीबतें आती हैं कि लोग जो बड़े जिगरे वाले और सहाबा होते हैं वो भी तड़प उठते हैं कि कब हमारी मदद आएगी। और ये सलूक सहाबा के साथ भी हुआ कि इतने मसाइल आ गए और वो समंदर के आगे, आपने वो शेर अल्लामा इकबाल का पढ़ा होगा, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये वाक़या वाक़ई ओरिजिनल है कि ऐसे हालात थे, लेकिन सहाबा ने पीछे मुँह नहीं मोड़ा। ये एक वाक़या है बाकायदा। और अल्लाह ताला से मदद से आगे बढ़ते गए। और इन आयात में हमें बस यही सबक मिलते हैं जो हमने नोट कर लिए हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामुल मुरसलीन। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँगे।